السلام علیکم۔ دنیا بھر میں منایا جانے والا تہوار ایسٹر آخر ہے کیا؟ لوگ اسے اتنی خوشی اور جوش کے ساتھ کیوں مناتے ہیں؟ اور اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، ایسٹر کے ساتھ خرگوش اور رنگین انڈوں کا کیا راز ہے؟ کیا یہ صرف بچوں کی تفریح ہے یا اس کے پیچھے کوئی صدیوں پرانی کہانی چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسٹر کی اصل حقیقت، اس کی تاریخ اور وہ دلچسپ راز جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایسٹر صرف ایک تہوار نہیں بلکہ یہ عیسائی عقیدے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندگی پانے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو مسیحی ایمان کے مطابق جمعے کے روز صلیب پر چڑھائے گئے اور پھر اتوار کو زندہ ہو کر واپس آئے۔ بائبل کی مقدس روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمعے کے دن مصلوب کیے جانے کے بعد ان کا جسد مبارک صلیب سے اتار کر ایک چٹانی غار میں دفن کیا گیا۔ اس غار کے دہانے کو ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا گیا۔ تاہم روایت بیان کرتی ہے کہ جب کچھ افراد اتوار کے روز اس غار پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر ہٹا ہوا ہے اور غار خالی ہے۔ اس منظر نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اسی واقعے کی یاد میں اتوار کا دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ قیامت مسیح کی عید کو انگریزی میں ایسٹر کہتے ہیں۔ انگریزوں کے مسیح ہونے سے پہلے وہ لوگ موسم بہار کی دیوی مانتے تھے اور اس دیوی کا نام ایسٹر تھا۔ مسیحیوں نے اس دیوی کو بھلا دینے کے لیے موسم بہار میں آنے والی مسیح عید کا نام ایسٹر رکھ دیا اور یوں لفظ ایسٹر کے نام تبدیل ہو گئے۔ موسم خزاں یا پتجھڑ میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ مردہ سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن موسم بہار میں نئے پتے نکل آتے ہیں، گویا درختوں میں پھر جان آ جاتی ہے۔ اس مشابہت کی بنا پر مسیح کے پھر زندہ ہونے کی عید کو ایسٹر کہنے لگے۔ یہ عید 25 مارچ سے 25 اپریل تک کسی اتوار کو منائی جاتی ہے۔ لفظ ایسٹر اوسٹرا سے نکلا ہے، جو صبح کی روشنی یا موسم بہار میں سورج کی واپسی کی جرمن دیوی تھی، یعنی قدیم بت پرستی موسم بہار کی دیوی ایسٹر کا تہوار منایا کرتے تھے۔ مسیحیوں نے ان کے زیر اثر مسیح کے مر کے جی اٹھنے کی یاد کو ایسٹر کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے یہ دن بھی موسم بہار ہی میں آتا ہے۔ ایسٹر کی تاریخ ہر سال مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہ قمری کیلنڈر کے مطابق طے کی جاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ تہوار موسم بہار کے پہلے مکمل چاند کے بعد آنے والے اتوار کو منایا جاتا ہے، اسی لیے یہ مارچ کے آخر یا اپریل کے وسط تک کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ایسٹر کے موقع پر جو علاماتیں سب سے نمایاں ہوتی ہیں وہ ہے رنگین انڈے اور خرگوش۔ انڈا نئی زندگی، تخلیق اور امید کی علامت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ خرگوش ایک قدیم علامت ہے۔ خرگوش زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے موسم بہار کے مشابہ سمجھا جاتا ہے۔ مسیحی انڈے کو مسیح کی قبر کے مماثل سمجھ کر ایسٹر کے دن خرگوش اور رنگے ہوئے یا سجائے ہوئے انڈے ایک دوسرے کو تحفتاً پیش کرتے ہیں یا ان سے کھیلتے ہیں۔ یہ دونوں رسوم بت پرست اقوام سے ماخوذ ہے۔ چاکلیٹ، رنگین پیپرز میں لپٹے ہوئے تحائف اور خرگوش کی شکل کے میٹھے لوازمات اس تہوار کو نہایت دلکش بنا دیتے ہیں۔ ایسٹر سے پہلے کا عرصہ، جسے لینٹ کہا جاتا ہے، 40 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس دوران مسیح برادری روزہ، عبادت اور سادگی کی زندگی کو اپناتی ہے۔ کچھ مخصوص کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ جسمانی خواہشات سے بالاتر ہو کر روحانیت کی طرف بڑھا جا سکے۔ ایسٹر اس 40 روزہ ریاست کا اختتام بھی ہوتا ہے، جس کے بعد خوشی اور جشن کا آغاز ہوتا ہے۔